بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وفات دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بن کر ان کی جگہ پر کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں و انس اور ہواؤں اور بادلوں، پرندوں اور درندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور انہیں عظیم بادشاہت دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بیان کیا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگوں کے سلار شعاب اور آپ کے صحاب میں سے کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو خراب کرنے کی طرف مائل ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو قتل کر دیا اور اپنے بھائی عدو نیاس کو بھی قتل کر دیا، اور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہموار ہو گئی اور اس کا اقتدار قائم ہو گیا، اور اس نے مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی سے نکاح کیا اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں لایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تاکہ وہ قربانی دے، اور اس نے 1000 قربانی دی، اور رات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ رب اسے کہہ رہا ہے، تو جو چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھے دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے حضرت داؤد علیہ السلام پر عظیم نعمت کی ہے، اور اس کے بعد تو نے اپنے بندے سلیمان کو بادشاہ بنایا ہے، پس تو مجھے قلب حکیم عطا کر تاکہ میں تیرے بندوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کروں اور خیر و شر کو سمجھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے یہ بات طلب کی ہے اور مال طلب نہیں کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جانیں طلب کی ہیں، اور نہ عمر دراز طلب کی ہے، بلکہ تو نے حکمت طلب کی ہے جس سے تو فیصلے کو سمجھ لے۔ میں نے تیری بات کو قبول کر لیا ہے اور تجھے قلب فہیم عطا کر دیا ہے، جو اس امر کو دیکھنے والا ہے جو تجھ سے پہلے کسی کے لیے نہ تھا اور نہ تیرے بعد تیری مانند ہوگا، اور جو اموال تو نے طلب نہیں کیے میں نے تجھے وہ بھی دیے، اور گھوڑے اور عزت بھی دی، اور اگر تو میرے راستے پر چلا اور تو نے میرے احکام وصایا کا پاس کیا جیسا کہ تیرے باپ دادا نے پاس کیا، تو میں تیری عمر کو دراز کر دوں گا اور تیرے حکم کو بڑا کر دوں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلوں کے لیے بیٹھتے تھے اور بنی اسرائیل کے درمیان فیصلے کرتے تھے، اور وہ آپ کے فیصلوں اور عادلانہ فیصلوں اور باتوں اور حسن الفاظ سے حیران ہوتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جرنیل، وزراء، کاتب اور وکیل بھی تھے۔ آپ کا وزیر زبود بن نتان تھا، اور آپ کی جنگوں کا سالار بنایا بن بوپارا تھا، اور آپ کا خزانچی ابی شار تھا، اور ٹیکس پر
ادونیرا بن عبدہ تھا اور آپ کے اخراجات کے 12 وکیل تھے۔ ہر وکیل ایک ماہ کے اخراجات کا ذمہ دار تھا اور آپ کے اخراجات بنی اسرائیل کے قبائل پر ہوتے تھے، اور آپ کا روزانہ کا راشن میدے کے 30 کرے اور خشکار کے آٹے کے ساتھ کرا اور 10 چارہ کھانے والے بیل اور 20 بیل اور 100 مینڈا تھا، اور آپ کے 40,000 جانوروں کے تھان تھے جہاں آپ کے چوپائے باندھے ہوئے تھے، اور آپ گھوڑوں کو پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آپ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ دادا کو گھر بنانے کا حکم دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جنگوں میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے نام پر گھر بنائے گا۔ سو حضرت سلیمان نے ہوا وضو میں صنوبر اور سرد کی لکڑی بھیجی، اور آپ نے پتھروں سے بیت المقدس کو تعمیر کیا اور اسے خوب مضبوط کیا، اور اس کے اندر بھی لکڑی لگائی اور لکڑی کو منقش کیا، اور اس کے لیے سنہری ہیکل بنایا اور اس میں سونے کا آلہ بھی تھا۔ پھر آپ نے تابوت سکینہ کو اوپر چڑھایا اور اسے ہیکل میں رکھا، اور تابوت میں 2 تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھا تو ہیکل کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی افواج بھی اکٹھی ہو گئیں، اور آپ نے اللہ کی تسبیح و تقدیس کی، اور جب اس نے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کی، اور بیت المقدس کی تعمیر آپ کے ہاتھوں شروع ہوئی۔ اور بنی اسرائیل آپ کے پاس اکٹھے ہوتے تو آپ سمجھتے وہ رب بلند آواز اور برکت والا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو راحت عطا فرمائی ہے اور اس کی اچھی باتیں پوری ہوئی ہیں، اور جو کچھ اس نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اس سے کوئی بات ساقط نہیں ہوئی۔ اور ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جیسا کہ ہمارے آبا کے ساتھ تھا، اور ہمیں بیجار و مددگار نہ چھوڑے بلکہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ ہم اس کے پسندیدہ راستے پر چلیں اور اس کے عہود، وصایا، سنن اور ان احکام کو یاد رکھیں جن کا اس نے ہمارے آبا کو حکم دیا تھا، اور وہ ہماری بات کو قبول کرے اور اس سے راضی ہو، اور ہمارے دل اس سے خاص ہوں اور اس کے احکام کو پاس کریں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے جشن منایا اور قربانیاں کی، اور 14 دن اسی طرح کرتے رہے، اور بنی اسرائیل آپ کے پاس اکٹھے ہوتے، اور جب آپ ان کو کھانا کھلانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح و تقدیس کی، اور جب آپ فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، میں نے تمہاری دعا سنی ہے اور آپ کی قربانی کو دیکھا ہے، اور اگر آپ میری اطاعت پر ہمیشہ قائم رہے تو میں تجھے بادشاہی دوں گا اور تیرے بعد تیرے بیٹوں کو بھی دوں گا، اور میں نے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو پاک کر دیا ہے، اور اگر تم نے میرے حکم سے پہلو تہی کی یا تم میں سے کسی نے میرے عہود کو توڑا تو میں اس کی بادشاہت چھین لوں گا اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دوں گا۔
اور ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بیان کیا ہے۔ اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو وہ آپ کے پاس سونے اور عنبر سے لدے ہوئے اونٹ لائیں اور آپ سے کہنے لگی مجھے آپ کے حال کی اطلاع ملی ہے جس کی میں نے تصدیق نہیں کی حتیٰ کہ میں اسے دیکھ لوں۔ پھر وہ اپنے ملک کو واپس چلی گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام عورتوں کو پسند کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 700 عورتوں سے نکاح کیا جن میں بادشاہ مصر فرعون کی بیٹی بھی تھی اور بنی امون کی کئی عورتیں بھی تھیں اور جابرہ تو شام اہل مواب کی بھی کئی عورتیں تھیں۔ ردومیوں، جسانیوں، سیدانیوں کی عورتیں بھی تھیں اور ان اقوام کی عورتیں بھی تھیں جن کی مخالط سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور آپ کی 700 بیویاں تھیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک نے اپنے باپ کی صورت پر ایک بت بنایا، اور جب آپ کی دوسری بیویوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی مانند کیا، اور اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہوا اور آپ سے کہنے لگے تمہارے گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور تجھے غصہ نہیں آتا؟ میں تیری حکومت اور عزت تیرے ہاتھ سے چھین لوں گا اور تیرے بیٹوں کی اولاد کو پرا گندہ کر دوں گا، لیکن میں تیرے بارے میں تیرے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد رکھوں گا اور تجھ سے تیری باقی ماندہ عمر تک حکومت نہیں چھینوں گا اور مذہب اسباط کو چھینوں گا، بلکہ میں تیرے ہاتھ میں 2 قبیلے رکھوں گا تاکہ تیرا ذکر ختم نہ ہو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے تھے جو سونے سے بنی ہوئی تھی اور اس میں جوہرات ٹانکے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی اتر گئی اور ایک شیطان نے اسے لے لیا اور اس نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی سے ایک طرف ہو گئے اور شیطان اس پر بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کپڑے اتار کر انہیں پہن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سیدھے گزرے اور آپ اونی کوٹ پہنے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں سر کنڈا تھا، اور آپ کھانا طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری حکومت چھین لی ہے۔ اور سننے والے آپ سے تمسخر کر رہے تھے اور آپ کی بات کا انکار کر رہے تھے، اور آپ سمندری شکاریوں کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور آپ ان سے وہ کھانا طلب کرتے تھے جو وہ کھاتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی آصف وغیرہ نے اس شیطان کے واقعہ سے انکار کیا اور انہوں نے اسے ذکر الہی کرتے دیکھا، پس شیطان بھاگ گیا اور اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 40 روز تک مسلوق الملک رہے، اور 40 روز پورے ہونے کے بعد آپ حیرت زدہ ہو کر سمندر کے کنارے پر چلنے لگے کہ اچانک ایک شکاری نے آپ سے کہا اے پاگل ادھر آ اور اس مچھلی کو پکڑ، اور اس نے آپ کو مچھلی دے دی جس کی بو متغیر ہو چکی تھی۔ آپ اسے سمندر کی طرف لے گئے اور اسے دھویا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور مچھلی ہے۔ آپ نے دوسری مچھلی کا پیٹ بھی چاک کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں انگوٹھی پڑی ہے۔ آپ نے اسے پہنا اور اللہ کی حمد کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت آپ کو واپس دے دی۔ یہ سب واقعات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور شیطان آپ کی انگوٹھی اتار کر لے گیا اور آپ سے بادشاہت چھن گئی۔ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا میرے بندوں پر تسلط نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ کے نبی تو خدا کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، ان پر شیطان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ شیطان نبیوں پر بھی غالب آ جاتا ہے تو پھر اس آیت کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ خدا کے بندوں، روایات کے پیچھے پڑھ کر آیات کی تکذیب نہ کرو۔ علامہ اقبال نے سچ فرمایا ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، اور آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت اور جن و انس اور طیور کے آپ کے لیے مسخر ہونے کو بیان کیا ہے۔ وہ آپ کے لیے عجیب و غریب چیزیں اور بلند امارات بنائے تھے، اور وہ 40 سال تک آپ کے تمام احکام کی اطاعت کرتے رہے۔ پھر آپ وفات پا گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 52 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔